بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ہمارا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط، اس پر ہمارا پچھلی مرتبہ دوسرا سیشن تھا، اور تھیم یہ تھی کہ پچھلی دفعہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہم نے 7-8 خطوط کا مطالعہ کرنا تھا وہ ہم کر لیں مکمل، لیکن پچھلی مرتبہ یہ مکمل نہیں ہو سکا، تو ہم نے 4 خطوط کا ہم نے جائزہ لیا تھا، اور اس کے بیک گراؤنڈ میں کچھ جو واقعات تھے وہ بھی آپ سے ذکر کر دیے تھے۔ تو 2-3 خطوط انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں، اور پھر اسی کے ساتھ ہم نے اپنے تیسرے موضوع کو ملا لیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اہم ترین ٹاسک کے لیے کہ پوری دنیا میں اپنے نمائندے بھیجنے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن لوگوں کو منتخب کیا، اور جب ہم ان کی بایوگرافی دیکھتے ہیں اور ان کی وہ کیا کہتے ہیں اسپیسیفیکیشن کہتے ہیں، ان کی خصوصیات یا کریکٹرسٹک دیکھتے ہیں، تو اس کے اندر کیا ایسی باتیں تھیں جن کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منتخب کیا اور لوگوں کے مقابلے میں۔ ٹھیک ہے، ان میں جو اعزاز حاصل ہے سب سے پہلا سفیر ہونے کا، سب سے پہلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفیر یا اسلام کا سفیر کون تھا؟ بتائیں، آتے ہی سوال آتے ساتھی، سب سے پہلا اسلام کا سفیر کون تھا جس کو یہی کہا جاتا ہے کہ اسلام کا سب سے پہلا سفیر؟ اور یہ تھوڑی پرانی بات تھی، وہ تو اسلام کی پہلی ہجرت تھی۔ صحیح ہے، لیکن اسلام کا پہلا باقاعدہ آفیشلی سفیر، اور پہلے چلے جائیں، نہیں اتنا پہلے نہیں، وہ تو آپ مدینے کی ابتدائی زندگی میں آ جائیں، چلیں مدینے کی شروع مکہ کے آخر کی زندگی اور مدینے کی شروع کی زندگی۔ زید بھائی، ہاں سفیر سے مراد یہی ہے کہ جو اللہ کے نبی، ہاں آپ کہیں سے بھی لے لیں، چلیں مدینے سے بھی پہلے لے لیں۔ چلیں میں آپ کو ایک ہنٹ دیتا ہوں کہ بیعت عقبہ سے پہلے، اچھا چلیں ایک اور ہنٹ دیتا ہوں، یثرب کے 4 چاند، اسی ہیڈنگ سے ہم نے پڑھا ہوا ہے یار، اب تو جواب ہی بتا دوں۔ 4 لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے سے پہلے یثرب میں اسلام کی مزید جڑیں مضبوط کی اور ٹھوس بنیاد رکھی۔ ایک وہاں 3 وہاں کے لوکل تھے، اور ایک مکہ سے گئے تھے، اب اس سے زیادہ نہیں بتا سکتا ہوں۔ حضرت مصعب بن، جن کو باقاعدہ کہا جاتا ہے اسلام کے پہلے سفیر، ہے نا، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے، سمجھانے کے لیے اور بتانے کے لیے بھیجا تھا، اور اس وقت کے جو پیراڈائم کے اندر وہ بڑی کامیابی کے ساتھ انہوں نے یہ کام انجام دیا۔ تو جب ہم نے تھوڑا سا بایوگرافی دیکھنا شروع کی ان صحابہ کرام کی کہ جن کو بطور سفیر کے بھیجا گیا تھا، تو ہم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شامل کیا۔ بس میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا، چونکہ اکثر جو اس کے بقیہ جو حضرات ہیں ان کا تو سن 6 ہجری کے بعد ہی ان کو بھیجا گیا ہے نا، اور جو ہم نے انتخاب کیا ہے، دیکھیں آپ سے عرض کیا تھا کہ خطوط تو بہت بھیجے گئے تھے اور کافی کا ریکارڈ بھی ہے ہمارے پاس، تو ہم نے لیکن وہ 6 خطوط منتخب کیے تھے کہ پچھلی 2 صدیوں میں ان میں ان کی اصل ہمیں دستیاب ہے، ان میں سے 4 کی تو پکچر بھی دستیاب ہے،
دو کی مزید کی پکچر نہیں ہے, دو یا ایک کی پکچر نہیں ہے, لیکن وہ کہیں نہ کہیں میوزیم میں کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے. ٹھیک ہے, تو تیزی سے تھوڑا سا ریکیپ کرتے ہیں, اور میں نے کچھ اس میں مزید کیپشن بھی بڑھا دیے تاکہ اور واضح ہو جائے. شروع کی سلائیڈز وہی ہیں جو پچھلی دفعہ دیکھی تھی, آگے پھر نئی سلائیڈ ہے. تو دیکھیں ہم 3 حصوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط کا جائزہ لے رہے ہیں. نمبر 1, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جزیرے یا ایشیا سے متصل جو افریقہ تھا وہاں کے 2 بادشاہوں کو خطوط بھیجے. ٹھیک ہے, ایک تو حبشہ کی طرف بھیجا تھا اور دوسرا بھیجا تھا, بتائیں, افریقہ کے, یہ ہم نے پڑھ لیا تھا. افریقہ کی دوسری ریاست بڑی کون سی تھی جو روم و فارس کی طرح طاقتور تو نہیں تھی؟ مصر. لیکن ان کے بعد پھر سیکنڈ پوزیشن پر یہی تھی, یعنی اس وقت دنیا کی جو سپر پاورز تھیں وہ تو روم اور فارس. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو دوسرے نمبر پر جو دنیا کی بڑے ممالک یا ریاستیں تھیں وہ افریقہ میں تھیں اس وقت, اور ایک وہ ریاست حبشہ تھی افریقہ میں, اور دوسری تھی مصر کے اندر. ٹھیک ہے, وہ مصر کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ وہ ویسے ہی دنیا میں اس سے پہلے بھی ہزاروں سال سے وہ ایک دنیا کا ایک بڑی, یعنی وہاں ریاستیں یا بڑی حکومتیں, بڑی تہذیبیں وہاں رہی ہیں. تو ہم نے حبشہ کا حال پڑھ لیا تھا, اور اصحمہ جو تھا اس کی ہم نے بھی ڈیٹیل دیکھ لی تھی, اور جب ہم نے ہجرت حبشہ کا واقعہ پڑھا تھا اس وقت بھی تفصیل پڑھی تھی. تو یہ والا جو خط ہے یہ بھی بالکل کامیاب ہوا, اور وہ پہلے ہی جو نجاشی تھا, جو حبشہ کے بادشاہ کا لقب ہوتا تھا, پہلے ہی مسلمانوں کے قریب تھا, ان کے دل کے قریب تھا. ایک بڑی تعداد میں مسلمان وہاں موجود تھے, اور پھر باقاعدہ جب اسلام کی دعوت اس کو پہنچی تو اس نے اسلام قبول کر لیا, اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خط بھیجا تھا اور جو الفاظ تھے اس کا ہم نے مطالعہ کر لیا تھا. یہ اس کی ریئل تصویر ہے, اور اس نے ہدایہ بھی بھیجے تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں انتقال ہوا تو اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی تھی, یعنی اس کے لیے دعا بھی کی تھی. اچھا, دوسرا جو افریقہ کی جو دوسری بڑی ریاست تھی, اور جو سیکنڈ پوزیشن پہ جو ریاستیں آتی تھی اس میں ایک اہم ترین تھی, وہ مصر کی تھی. اور مصر کے بادشاہ کو مقوقس کہا جاتا تھا, اور اس کا جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خط بھیجا تھا تو یہ واقعہ تھا, اس وقت ان کا بادشاہ تھا, اس کا نام روایات میں جو آتا ہے جریج ابن متا. ٹھیک ہے, جریج ابن متا. اور اسکندریہ وہاں کا جو شہر یہ دارالخلافہ تھا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط بھیجا تھا, اس کو ہم نے اس کا جائزہ لے لیا تھا. اور اچھا, یہ ایک مزیدار بات یہ ہے کہ یہ جو دونوں ریاستیں ہیں یہ دونوں مذہباً عیسائی ریاستیں تھیں. ان دونوں کا مذہب کیا تھا؟ عیسائیت تھا. بت پرستی یا آتش پرستی یا یہودیت, یہ ان کا مذہب نہیں تھا, یہ دونوں عیسائی ریاستیں تھیں. ٹھیک ہے. اچھا, اور خاص طور پہ جو نجاشی تھا, یعنی ریاست جو حبشہ تھی, اس کا بڑا گہرا اور دیرینہ مراسم و تعلق تھے سلطنت روم کے ساتھ, اس وقت کی سپر پاور کے ساتھ. ٹھیک ہے, اور باقاعدہ حبشہ سے نجاشی ٹیکس جمع کرتا تھا, اور ٹیکس پے کرتا تھا وہ روم کو. ابھی انشاءاللہ آگے واقعہ آئے گا, میں آپ سے ذکر کرتا ہوں ایک واقعے کے ضمن میں. اور جب اس نے اسلام قبول کر لیا تو اس نے کہا کہ اب میں روم کو 1 درہم بھی نہیں دوں گا, یعنی 1 پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملے گی اس کو. ٹھیک ہے نا. تو یہ ان دونوں جگہوں پہ یعنی مسلمانوں کی یہ سفارت یہ کامیاب ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اور یہ وہ خط تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ مصر یا مقوقس یا جریج ابن متا کو بھیجا تھا. اچھا, پھر اس کے بعد اب اگلا مرحلہ آ جاتا ہے. اس وقت دنیا کی جو دو سپر پاورز تھی, ٹھیک ہے, اس میں ایک تو ایشیا میں ہی تھی اور جزیرۃ العرب کے برابر میں, پڑوس میں بالکل. ٹھیک ہے, اور دوسری بھی کچھ زیادہ دور نہیں تھی, البتہ اس کی جو سرحدیں ہیں وہ یورپ اور موجودہ یورپ اور دور اور جو ہے نا وہ یونان تک گئی ہوئی تھی, ہے نا. تو اس وقت دنیا کی 2 سپر پاورز تھی. اس میں ہم نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقلہ کو یعنی جو خط بھیجا تھا, جو روم کا بادشاہ تھا, اس کا ہم نے تفصیلی احوال ہم نے الحمدللہ پڑھ لیا تھا. اور پھر جو اس نے پوچھا تھا اس وقت قریش کے وفد سے, ہے نا, اس کا بھی ہم نے مطالعہ کر لیا تھا. البتہ ہم نے یہ بات نہیں دیکھی تھی, اور یہ بات بھی ہم نے سمجھ لی تھی کہ اس کو بھی یقین ہو گیا
کہ یہ وہی بادشاہ ہے، چونکہ وہ صرف بادشاہ نہیں تھا، وہ ایک مذہبی عالم بھی تھا، اور اس کی آپ تفصیل سے جب اس کی روایات دیکھیں تو جو اس واقعے کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ بڑا صاحب علم تھا، ہے نا، اور وہ پہچان گیا کہ یہ وہی رسول ہیں۔ جتنی ڈیٹیل میں کوئی 10-12 اس نے سوالات کیے تھے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کو معلوم تھا کہ بھئی آخر نبی آنے والے ہیں، اور نبی کیسے ہوتے ہیں، ان کی کیا نشانیاں ہوتی ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کیونکہ وہ مذہبی عالم بھی تھا، جو قرآن بار بار کہتا ہے کہ بھئی ان کی کتابوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں ہیں، تو جبھی تو وہ جانتا تھا، لیکن بعد میں تحریف ہو گئی۔ اب اس نے ایک اپنے اسلام کا اظہار بھی کیا، لیکن اس کے خلاف فوری طور پہ قریبی لوگوں نے بغاوت کی، تو اس نے کہا کہ میں تمہیں آزما رہا تھا، اور آگے بھی اندازہ ہو گیا کہ اس کو یہ احساس تھا، اور وہ دل ہی دل میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو تسلیم کر چکا تھا، ٹھیک ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے، ہو سکتا ہے اس کو ایمان حاصل ہو گیا ہو، کیونکہ ایمان تو دل کی کیفیت کا نام ہے، البتہ اسلام نہیں لایا۔ ایمان حاصل ہو گیا ہو لیکن اسلام نہیں لایا، اس میں کیا فرق ہے؟ ہمارے پاس اس کے اسلام لانے کی کوئی روایت نہیں ہے۔ ایمان و اسلام میں کیا فرق ہے؟ ہاں، وہ سورہ حجرات ہم نے پڑھی تھی نا، مشہور آیت ہے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا۔ اسلام کہتے ہیں ظاہری طور پر دین کو اختیار کر لینا، اس کا اظہار و اقرار کر لینا، اظہار کر دینا۔ تو ہمارے پاس ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ اس نے ظاہری طور پر اقرار کیا ہو، ہاں شروع میں کیا تھا لیکن پھر اس سے مخالف پھر گیا تھا، ہے نا۔ ہاں البتہ وہ دل سے ایمان لے آیا تھا، اپنی نجی محفلوں یا خلوتوں میں اس نے اس بات کا اظہار کیا۔ اس میں ایک سے زائد ہمیں اس کے ثبوت ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کا معاملہ ہے اللہ رب العزت کے ساتھ، اللہ ہی جانتا ہے، لیکن ہم اس کو اس وجہ سے کیونکہ اسلام کا اظہار نہیں کیا اس نے، لہٰذا ہم اس کو مسلمان شمار نہیں کرتے ہیں، لیکن اللہ کیا اس کا کیا معاملہ ہے یہ وہ جانے، اللہ جانے۔ لیکن اتنی بات کنفرم ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری برحق اور سچے نبی ہیں، اس بات کا اس کو یقین آ گیا تھا۔ یہ بات ہے جو ہمارے یعنی کام کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ وہ خط تھا جو اس کو بھیجا گیا تھا۔ جو دوسری بڑی جو سپر پاور تھی وہ فارس اور ایران کی تھی، اس کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہم نے پچھلی دفعہ یہ چھوڑ دیا تھا، اس کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی کو بھیجا تھا، قبیلہ سہم کے، اور آپ نے، اب اللہ ہی جانتا ہے اس کی کیا وجہ ہوگی، لیکن آپ نے عام سفیروں کے برخلاف آپ نے ان کو یہ فرمایا تھا کہ تم براہ راست شاہ فارس کی طرف نہیں جانا، بلکہ تم درمیان میں ایک واسطے کے ذریعے سے خط پہنچانا، ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ بحرین کا ایک علاقہ ہے، اس کا جو بادشاہ ہے نا اس کو دینا، وہ کسرا کہتے تھے فارس کے بادشاہ کو، وہ اس کی طرف سے نمائندہ تھا، تو وہ یہ خط پہنچائے گا۔ اب آگے کے واقعے سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی عجیب حکمت تھی کہ ہو سکتا ہے آپ کو اندازہ ہو کہ اس کے مزاج کا، یا کہ اس نے تو آگے دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت مختصر خط لکھا، اس کو کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فارس کے سربراہ کسرا یعنی بادشاہ کی طرف یہ خط ہے، اور بسم اللہ سے اس کو شروع کیا گیا تھا، السلام اس پر جو ہدایت کو قبول کرے، سلام علی من اتبع الہدی، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے، اور جو گواہی دے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول۔ مختصر بالکل، کچھ روایت میں ایک آدھ اور جملہ ہے لیکن اور زیادہ اس میں، اب یہاں دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں کی ہے نا، اور وہ جو مقوقس مصر کے بادشاہ کو گفتگو لکھی تھی وہاں وہ نہیں لکھی، حبشہ نجاشی کو جو لکھی تھی وہ نہیں لکھی، جو ہے نا وہ روم کے بادشاہ کو لکھی تھی ہرقلہ کو وہ نہیں لکھی۔ اچھا، اب اس نے بڑی بدتمیزی کی، وہ بڑا مشہور واقعہ ہے، جب اس کو یہ خط پہنچا تو اس کو بڑا غصہ آیا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اس نے یہ بات کی، کیونکہ عرب کو تو یہ لوگ چونکہ سپر پاور تھے اور ابھی تک بڑے بدوی اور دیہاتی اور غیر منظم اور منتشر اور آپس میں لڑنے والی قوم سمجھے جاتے تھے، ہے نا۔ تو انہوں نے کہا نعوذ باللہ، اس نے کہا کہ یہ میرے غلام نے مجھے جو نا یہ جرت کی کہ اپنا نام میرے نام سے پہلے لکھے۔ اب اس سے اندازہ ہوتا ہے اس کی مینٹلٹی کیا تھی، اس کی ذہنی ساخت کیا تھی، ہے نا۔
کہ اس نے نا اس کو ہی اپنی توہین سمجھا. بھائی تم یہ دیکھو کہ میسیج میں کہا کیا گیا ہے, وہ صحیح ہے یا غلط ہے, اس کے بجائے تم یہ دیکھ رہے ہو کہ محمد الرسول اللہ کی طرف سے فارس کے سربراہ کسریٰ کی طرف. اب اس نے اس کو پکڑ لیا کہ یہ پہلے اس نے اپنا نام کیوں لکھا ہے, نعوذ باللہ من ذالک, اور اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پھاڑ دیا. ٹھیک ہے, یہ اطلاع بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو آپ نے فرمایا, آپ نے سخت بد دعا دی, فرمایا مزق کتابی مزق اللہ ملکہ, اس نے میرے خط کو پھاڑ دیا ہے, ٹھیک ہے, اور میں اللہ کا رسول ہوں, تو اللہ کو یہ بات کیسے پسند ہوگی؟ اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے اللہ اس کی بادشاہت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. اس نے میرے خط کے ٹکڑے کیے, مزق اللہ ملکہ, اللہ اس کی بادشاہت کے ٹکڑے کر دے گا. اور ہو گئے. اور لیکن سوچنے کی بات ہے کہ اگر بد دعاؤں سے یہ کام ہو جاتے, سارے کام ہو جاتے, تو اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محنت نہیں کرتے, ہے نا. تو دعاؤں سے کام ہو جاتے ہیں, ہمارے یقین ہے, اور چھوٹے کام بھی ہو جاتے ہیں اور بڑے کام بھی ہو جاتے ہیں. لیکن وہ اس سے پہلے نا, اس سے پہلے اللہ کچھ دیکھتے بھی ہیں کہ یہ جو دعا کرنے والا ہے نا, اس نے کیا کیا ہے, اس نے کیا کیا ہے. ٹھیک ہے, تو اس بد دعا کے اثرات فوراً ظاہر ہو گئے تھے. اب یہ وہ خط ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جو اللہ کے نبی نے کسریٰ کو لکھا تھا, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو نشان ہے نا, یہ جہاں جہاں یہ جو اس نے پھاڑا تھا, 3 ٹکڑے یا 4 ٹکڑے کیے تھے, تو یہ وہ نشان ہے جو اس نے پھاڑا تھا. تو بعد میں اس کو جوڑا گیا, آپ سمجھ رہے ہیں. اور اکثر کتابوں میں لوگوں نے جس خط کو مینشن کیا جو کسریٰ کو لکھا گیا تھا وہ یہی ہے. اچھا جناب, اب یہ ہو گئے. اچھا پھر اس میں آگے مزید تفصیل یہ ہے, مشہور واقعہ ہے, میں بالکل مختصر آپ سے عرض کر دیتا ہوں. مزید تفصیل یہ ہے کہ اس نے اس کی جو ایک ریاست تھی باغان, اس کے گورنر کو اس نے کہا کہ بھائی یہ کون ہے نعوذ باللہ جس نے بدتمیزی کی ہے, اور اس کو دو لوگ بھیج دو, اس کو پکڑ کے لے آئے میرے پاس, گرفتار کر کے لے آئے, ہے نا. سنا ہے آپ نے واقعہ, بڑا مشہور واقعہ ہے. اب وہ 2 لوگ آئے اور وہ مدینے پہنچے اور کہا کہ بھائی ہمیں وہ باغان نے بھیجا ہے اور ہم نے نا ان کو گرفتار کر کے جانا. ٹھیک ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر یہ کہ ان کو کہا کہ اچھا میں تمہیں ٹھہر جاؤ نا, کل جواب دوں گا. پھر کل اللہ نے فرمایا کہ نہ میرے رب نے اس کو قتل کروا دیا ہے, یا اس کو اپنے بیٹے نے قتل کر دیا ہے, یا اس کی جو نا بادشاہت ختم ہو گئی. اب یہ لوگ حیران یہاں بیٹھے, یہ پہلی بات تو ہے کہ ان کو پتہ کیسے چلا, اتنی دور کی خبر کی کیسے پتہ چلا, اور ابھی تو ہم اس بادشاہ کی طرف سے آئے ہیں, اس کی تو سلطنت کو 4 چاند لگے ہوئے ہیں, یہ راتوں رات کیا ہو گیا. لیکن جب اس واقعے کی تحقیق کی تو یہ بالکل ٹھیک تھا. ٹھیک ہے, تو یہ چند ہی دنوں کے اندر اس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کے اثرات ظاہر ہو گئے. فارس, ایران. اچھا جناب, اب یہ ہم نے دیکھا کہ افریقہ کی 2 ریاستوں نے اسلام قبول کر لیا. اس وقت کی جو بڑی ریاست تھی وہ سپر پاور کے بعد دوسرے لیول کی وہ سمجھی جاتی تھی. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ روم کا جو بادشاہ ہے جو سپر پاور ہے, اس نے بھی اندرون خانہ اسلام قبول کر لیا. البتہ فارس والے نے بدتمیزی کی. تو ابھی تک ان 4 خطوط میں 3 بڑی کامیابی سے مطلب ہو گئے, 2 تو 100% کامیاب ہو گئے. ٹھیک ہے, اور ایک میں بھی جزوی کامیابی ہو گئی. البتہ پتہ چل گیا, اس کو اطلاع بھی ہو گئی, پتہ بھی چل گیا, لیکن وہ ہمت و جرت نہیں کر سکا. ٹھیک ہے. اچھا جی, اور مصر والے نے بھی بات تو مان لی تھی, ہدایہ بھیجے تھے, اگرچہ اسلام اس نے ایسا قبول نہیں کیا تھا, لیکن اس نے یعنی ایک نرمی کا مظاہرہ کیا تھا. اب جزیرے کے اندر آ جائیں. جزیرے کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنی ہوئی تھی, ان میں مطلب 2 کہ ہم مزید کو دیکھ لیتے ہیں. ایک ہے جو ہے وہ بحرین, ٹھیک ہے, اور ایک ہے عمان. یہ دونوں کناروں پر ہے نا, بحرین اور عمان. اور بھی جگہوں پہ بھیجا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہاں بھی خطوط بھیجے. ٹھیک ہے, تو بحرین کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اعلیٰ ابن حضرمی کو منتخب کیا تھا. ٹھیک ہے, اور اب ان کو خط کب لکھا گیا تھا, اس میں مختلف ہمیں روایتیں ملتی ہیں. ایک تو وہی مشہور روایت ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد
ایک روایت یہ ہے کہ ان کو خط لکھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے بعد، ٹھیک ہے، بہرحال. اور لیکن کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ اصل میں دونوں اب جو صلح حدیبیہ کے بعد بھی بھیجا گیا تھا اور غزوہ تبوک کے بعد بھی بھیجا گیا تھا، ٹھیک ہے، اور یعنی دو موقع پہ خط بھیجا گیا تھا، دونوں کا مقصد الگ الگ تھا. ابھی ہم اس کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے. بہرحال ایک ابتدائی دعوت کے لیے، اس کے بعد پھر اس نے کچھ مشورہ طلب کیا تھا، ایک اس کے جواب کے لیے. اچھا جی، اب یہ والے جو خط ہے ہمیں کچھ روایت ایسی ملتی ہیں، پتہ چلتا ہے کہ بھئی اس خط کا پہلا جو خط لکھا تھا جب اسلام کی دعوت دی تھی اس وقت آپ نے کیا الفاظ کہے تھے وہ ہمارے پاس محفوظ نہیں ہے، جو پہلا خط لکھا تھا. لیکن ظاہر بات ہے جو ہم ابھی تک خطوط دیکھ رہے ہیں اسلام کی دعوت دی ہوگی. اور ہمیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تاریخ کی ایک سیرت کے ایک جو ہے وہ تاریخ نگار ہیں جو سیرت بیان کرتے ہیں واقعی، انہوں نے ایک روایت سے ذکر کیا ہے کہ یہ جو خط تھا یہ حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس محفوظ تھا، یعنی اس کی نقل، اور ان کی وفات کے بعد ان کے سامان سے ظاہر ہوا. وہ کیا خط تھا ہمیں اس کا ٹیکسٹ تو نہیں پتہ چلا، لیکن یہ روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ خط موجود تھا. اس کا مطلب ہے اہم خطوط کی حفاظت بھی کی جاتی تھی، اہم جو سرکاری آفیشیل جو ڈاکیومنٹ ہوتے تھے اس کو کسی نہ کسی اعتماد والے شخص کے پاس اس کو محفوظ کروانے کا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کرتے تھے. خاص طور پہ یہ چونکہ ایک لرننگ ہو رہی تھی اس وجہ سے اس بات کو میں نے شامل کیا. اچھا، یہ جو تھا بحرین کا، اس کا نام تھا منذر ابن ساوی. اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی خط بہت اچھے انداز میں اس نے وصول کیا اور فوری طور پہ اس نے اسلام قبول کیا. اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں اس کو چن کر منتخب کیا تھا، حضرت علاء ابن حضرمی کو بھیجا تھا، کس مناسب بہترین انداز میں یہ سارا کام اور یہ ٹاسک پورا ہوا، اس کے نتیجے میں فوری طور پہ یہ فائدہ ہوا. اچھا، اسلام قبول کرنے کے بعد اب فوراً یا کچھ عرصے بعد بظاہر ایسا ہے کہ یہ سچویشن اسلام قبول کرنے کے بعد لوگوں کو بتانا میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، کچھ لوگوں کو ماننا کچھ کا نہیں ماننا، ٹھیک ہے، اور پھر دوسرے مذہب والوں کا موجود ہونا. یہ تو مشرکین تھے، ہے نا، انہوں نے تو اسلام قبول کر لیا، لیکن کچھ اہل کتاب بھی تھے، کچھ اور مذہب والے تھے، ان کے بارے میں اس کا مشورہ کرنا کہ بھئی وہ کہہ رہے ہیں ہمارا تو اپنا مذہب ہے، ہم مشرک تھوڑی تھے. ظاہر بات ہے یہ کام فوراً تو نہیں ہوا ہوگا، ہے نا. تو اسی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو دوسرا خط ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو خط لکھا گیا تھا غزوہ تبوک کے بعد، شاید یہ جو خط ہے یہ غزوہ تبوک کے بعد اس نے لکھا، پھر اللہ کے نبی نے جواب لکھا. ٹھیک ہے، آگے کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ بھائی اپنے پورے علاقے کی سچویشن سے واقف کیا اور کہا کہ میں نے اہل بحرین والوں کو پورے بحرین والوں کو، اپنی رعایا کو، اپنی مملکت کے لوگوں کو آپ کا خط پڑھ کے میں نے سنا دیا. ٹھیک ہے، اور اس میں بہت سے لوگوں نے اسلام کو محبت و پاکیزگی کی نظر سے دیکھا اور اسلام قبول کر لیا، بہت سے لوگوں نے اس کو پسند نہیں کیا. ایک تو یہ بتایا کہ اکثر لوگوں نے تو قبول کر لیا لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے قبول نہیں کیا. اچھا، میرے جو ہے نا وہ سرزمین میں اور لوگ بھی ہیں، یعنی یہودی اور مجوسی بھی جو الگ دین رکھتے ہیں، ہماری طرح مشرک نہیں تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے بارے میں اپنا حکم فرمائیں کہ میں ان کے ساتھ کیا معاملہ کروں. ٹھیک ہے. اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کو جواب لکھا ہے اس کی نقل یہ، ٹھیک ہے، یہاں نیچے اس کو ٹیکسٹ میں لکھا ہوا ہے اسی کو، اور اس کا ترجمہ یہ آپ نے، اور یہ جزیرے میں سب سے پہلا اسلام قبول کرنے والا حکمران تھا. افریقہ میں سب سے پہلے کون؟ نجاشی. ٹھیک ہے نا. جزیرۃ العرب میں باقاعدہ ایک بطور حکمران کے جس نے اسلام کو پہلے قبول کیا وہ منذر تھے. ٹھیک ہے، ابھی صحابی بن گئے. اس کے جواب میں اللہ کے نبی نے دوسرا خط روانہ فرمایا. یہ خط ہے نا، یہ والا ہے جو دوسرا خط ہے. ٹھیک ہے، اس میں آپ نے فرمایا کہ بھئی جو ایمان لے آئے وہ اچھے نیک لوگ ہیں، ان کی توبہ قبول کریں، اور یہود و مجوسی ایمان نہیں لا رہے تو زبردستی نہ کریں، ان پہ ٹیکس مقرر کریں جو اس غیر مسلموں سے ٹیکس لیتے ہیں، جزیہ دیں، ان کو دین پہ قائم رہنے کی اجازت دیں. یہ ان کی مرضی ہے کہ وہ اسلام قبول کرتے ہیں اسلام قبول نہیں کرتے ہیں، زبردستی نہیں کروانا. ٹھیک ہے نا. تو یوں جو ہے نا وہ ایک قسم کی نا مذہبی خود مختاری یا مذہبی آزادی جو ہے وہ اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذریعے سے دلوائی. ٹھیک ہے، اور یہ جزیرہ کے پہلے حکمرانوں میں سے بن گیا. اچھا، اب جو جزیرے کا دوسری ریاست تھی عمان، ابھی بھی عمان ہی کہتے ہیں، وہاں دو بھائی حکومت کرتے تھے اور وہ دونوں بڑے دلچسپ کردار تھے. وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اچھا وہاں تھوڑی سی پیچیدہ صورتحال تھی.
لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا، ہے نا. اور جو ویسے بھی ان کے دیگر واقعات سے بڑے زبردست، بعد میں بڑے زبردست سالار بنے، سپہ سالار بنے، بڑے ذہین تھے، قریش کی سرکردہ لوگوں میں سے تھے. اگرچہ اسلام انہوں نے دیر سے قبول کیا لیکن بہرحال، اور وہ حبشہ بھی گئے ہوئے تھے، ہے نا. ان لوگوں میں تھے کہ جو مسلمانوں کو واپس لینے کے لیے گئے تھے، ہے نا. وہ وفد جو گیا تھا قریش کی طرف سے نا، اس میں عمرو بن العاص تھے. اندازہ لگائیں قریش نے بھی ان کو بھیجا تھا تو ان کے اندر کچھ گٹس تو ہوں گے گفتگو بات چیت کے، ہے نا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں، چونکہ آپ کو اب اس سے بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ نے مختلف جگہوں پہ نا، مطلب وہاں کی جو کیا سچویشن تھی اس کا اندازہ لگاتے ہوئے آپ نے افراد کو بھیجا. یہاں ذرا سا پیچیدہ سچویشن تھی. ایک بھائی جو عملاً جس نے حکومت سنبھالی ہوئی تھی وہ ذرا سخت مزاج کا تھا، اور وہ جو دوسرا جو بھائی تھا وہ ذرا نرم طبیعت کا تھا، وہ بات کو سمجھ لینے والا، حق پرست تھا. کوئی بات واضح آ جائے تو سمجھ میں آ جائے تو اس کو قبول کرے. تو یہ بات جاتے ہی حضرت عمرو بن العاص نے بھی یہ بات جاتے ہی فوراً سے اس کو جو ہے نا وہ آئیڈینٹیفائی کر لیا تھا. لہٰذا وہ اصل جو بادشاہ تھا اس سے ملنے کے لیے انہوں نے کوئی جلدی نہیں کی. اور یہ طویل جو واقعہ، ہم نے چند سلائیڈ میں اس کو لکھا ہے لیکن اگر آپ طویل واقعہ پڑھیں سیرت کی کتابوں میں، یہ طویل واقعہ ہے. تو کئی ہفتوں تک وہ بھائی کے ساتھ لگے رہے. بھائی ان سے سوال کرتا، پھر پوچھتے، پھر جواب دیتا، پھر وہ بادشاہ سے ملاقات ہوتی، پھر نہیں ہوتی، پھر وہ بلاتا، پھر بات کرتا، پھر کہتا میں سوچتا ہوں، پھر کہتا کہ بھائی میں کیوں قبول کروں. وہ کہتے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، میں چلے جاؤں گا. یہ کرتے 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 بہرحال دونوں بھائیوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. لیکن ان کے جو مکالمہ ہے نا سب سے زیادہ تفصیل سے ہمیں ملتا ہے نا. ایک حاطب بن ابی بلتعہ کا جو مکالمہ ہوا تھا مصر کے بادشاہ سے، ٹھیک ہے نا، اس نے سوالات کیے تھے، ہے نا، اور وہ قدر تفصیل سے گفتگو بات چیت ملتی ہے. ایک جو یعنی ابو سفیان سے جو شاہ روم نے گفتگو کی تھی وہ کچھ تفصیل سے ملتی. تیسری یہ گفتگو ہے جو تفصیل سے ملتی ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں میں نے اس کا خلاصہ لکھا ہے. اچھا نبی بھائی، آج کی تھیم یہ تھی کہ آج کے سیشن کے آخر میں نا انشاءاللہ آپ نے بات کر لی. ہاں انشاءاللہ ایسے کوئی خاص پوائنٹ نہیں تھے لیکن جو بھی چیزیں ہیں وہ میں نے اس میں مینشن کر لی تھی. وہ والا جو نبی بھائی کا حصہ ہے نا وہ انشاءاللہ آخر میں ہوگا. پچھلی دفعہ ذرا بہت ہم نے کم پڑھا تھا تو اس میں کوئی ایسی چیز خاص نہیں تھی. اچھا، اب عمان میں دو بھائی تھے، جعفر، ان کا نام ہی مطلب انگلش جیسے لگتے ہیں نا، بن الجلندی، یہ اصل بادشاہ تھا جعفر، اور اس کا بھائی عبد، میں نے بریکٹ پہ لکھا ہوا ہے، یہ اصل بادشاہ تھا. یہ بھی بادشاہ تھا البتہ اس سے اس کا لیول کم تھا، یہ نسبتاً ذرا نرم مزاج تھا. آپ نے جو ہے وہ جو بادشاہ کے نام ایک مہر لگا کے ایک خط روانہ فرمایا، ٹھیک ہے. اور آپ نے یہ اہم ترین مہم تھی حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمایا، ٹھیک ہے. عمرو بن العاص یہ پہلے سے ہی قریش کے سفیر تھے، ہے نا، اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے، اور بڑے زبردست تھے اور بڑی گفتگو کرنے والے، بڑے بہترین گفتگو کرنے والے تھے. اچھا، ان کو خاص بھیجنے کی وجہ یہ تھی کہ صرف یہاں خط نہیں پہنچانا تھا بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ تھا کہ بھائی تفصیلی گفتگو کا موقع آئے گا، سوال و جواب ہوں گے، ان کو مطمئن کرنا ہوگا. لہذا کوئی ایسا شخص ہو کہ جس کے پاس نا مطلب کیا کہتے ہیں اس کو یعنی قائل کرنے کی صلاحیت ہو، ہاں، اور صبر و تحمل بھی ہو، اور وہ انتظار بھی کر سکتا ہو، ہے نا، اور اس کو جلدی بھی نہ ہو کہ اچھا بھائی جلدی جواب دو واپس جا رہا ہوں میں، ہے نا، ایسا بھی نہ ہو. اور سچویشن کو سمجھتے ہوئے وہ مطلب ہے کہ حکمت عملی چینج بھی کر لے. ایسا بھی نہ ہو کہ اس کو کہا جائے بھائی یہ کرنا ہے تو یہ کر کے آئے، بلکہ نہیں، وہاں دیکھے سمجھے اور اس کے اتباع سے اسٹریٹجی بنائے. تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ سچویشن تو ان کو بتا دی تھی اور ان کو بھی کچھ اندازہ تھا، چونکہ ویسے ہی بڑے تاجر آدمی تھے اور قریش کی طرف سے یہ جاتے رہتے تھے اور اپنے پرسنل اپنی بھی تجارت کرتے تھے. لیکن جو ہے نا وہ انہوں نے وہاں جا کے ساری صورتحال دیکھ کر خود سے اسٹریٹجی بنائی. اصول ان کو معلوم تھے، ہے نا. تفصیلی واقعے کو دیکھیں تو یہ اندازہ ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ اللہ کے نبی نے کوئی فکس پلان ان کو دیا تھا. اچھا، ہمیں کچھ سفیروں کے پاس نظر آ رہا ہے ان کو فکس پلان دیا تھا، جیسے جو فارس کے پاس بھیجے گئے تھے، کہا تھا کہ بھائی تم خود نہیں جانا، یہ آپشن ان کو نہیں دیا تھا کہ دیکھ لینا وہاں جا کے کیا سچویشن ہو، خود مل سکتے ہو تو خود مل لینا، یہ نہیں. آپ نے کہا تھا خود نہیں جانا، فلاں بحرین کے جو وہ ہے جو ہے وہ سردار ہے اس کو
یہ خط دینا اور وہ پہنچائے گا بادشاہ کے پاس. ان کو ایک فکس پلان دیا تھا, لیکن ان کو ایسا نہیں. ان کو خط دیا تھا, وہاں پہنچ کر سچویشن کا جائزہ لے کر, حالات کو دیکھ کر, ٹھیک ہے نا, ایک وہ ان کو ایک مطلب لچک رکھی تھی ان کے لیے. اچھا, یہ عمان میں حضرت عمرو بن العاص پہنچے نا, تو انہوں نے سب سے پہلے عبس ابن جلندی جو چھوٹے بھائی تھے ان سے ملاقات کو ترجیح دیا. میرا یہی سوال ہے کہ بھائی کیوں؟ انسان تو سب سے پہلے یہ کہتا ہے نا کہ یار سی او سے ملے, بھائی اس سے جو بات ہوگی وہی کنفرم ہو جائے گی نا. وہ نیچے پھر مینیجر اور سب میں اس سے مطلب کیوں مل رہے ہیں؟ میں ڈائریکٹ اگر ایک بات کرنی تو اسی سے کرے, کیونکہ فیصلہ یعنی فیصلہ تو اسی نے کرنا ہے. لیکن آپ نے وہاں پہنچ کر جائزہ لیا, اندازہ لیا, اور آپ نے فیصلہ کیا کہ پہلے جو ہے نا وہ عبد جو چھوٹا بھائی اسے ملنا چاہیے. کیونکہ اس خیال سے کہ یہ جو راویوں نے بھی لکھا ہے, اس خیال سے کہ وہ عمان کا جو بادشاہ ہے نا اس سے زیادہ نرم مزاج ہے, اس سے زیادہ سمجھدار ہے. نرم مزاج بھی اور کیا ہے, دور اندیش بھی ہے, سمجھدار بھی ہے, وہ بات کو سمجھے گا بھی. جو بڑا بادشاہ ہے وہ ہے تو بادشاہ, لیکن ذرا نا وہ غسیلہ ہے, متکبر ہے, اور اس سے بات کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ بننے کے بجائے بگڑ جائے. اچھا, حضرت عمرو بن العاص نے اس کو اپنا مقصد بیان کیا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفیر ہوں, ایلچی بن کر آیا ہوں, اور شاہ عمان کے لیے خط لے کر آیا ہوں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے. ٹھیک ہے, تو عبد نے بڑے احترام کے ساتھ ملاقات کی. اس نے کہا کہ میرا بھائی مقام عمر کے لحاظ سے مجھ سے بڑا ہے, میں آپ کی ان سے ملاقات کرا دوں گا, ٹھیک ہے, اور آپ خود ان کے خط حوالے کر دیجئے گا. البتہ اس سے پہلے کچھ سوالات ہیں میرے. اب ان سے سوالات کیے, ٹھیک ہے, بہترین سوال بہترین جواب. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کس بات کی دعوت دے رہے ہو؟ بتایا بھائی خط میں کیا ہے؟ بولا بھائی دعوت لے کر آیا ہوں, دین کی ایک دعوت لے کر آیا ہوں. دعوت کا خلاصہ بھی بتا دیا ہوگا. اور یہ اس نے پوچھا کہ آپ کس بات کی دعوت دیتے ہو؟ حضرت عمرو بن العاص نے بالکل بنیادی باتیں کہی کہ ہم ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں جو تنہا ہے, جس کا کوئی شریک نہیں. ہم کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے اسے چھوڑ دو, اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے اسے چھوڑ دو, اور یہ گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اچھا, اس نے سوال کیا. اب اس نے اس پر یہ جواب دیا تھا کہ یار یہ تو کتنی پاکیزہ دعوت ہے, یعنی توحید کی بات نے, یہاں میں نے اسکپ کر دیا اس کو, اس پر اس نے رپلائی بھی کیا توحید کی بات کتنا عمدہ ہے. اس نے کہا کہ آپ اپنے قوم کے سرداروں کے بارے میں نے مختصر کیا, قوم کے سرداروں کا آپ کا کیا رویہ ہے, مطلب ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ یعنی قریش کے, تم قریش کے بارے میں کیا کہتے ہو, قریش کے سرداروں کے بارے میں. تو حضرت عمرو بن العاص نے کہا کہ بھئی ان میں کمزوروں نے بھی اسلام قبول کیا ہے اور سرداروں نے بھی اسلام قبول کیا, بڑے سرداروں نے بھی قبول کیا. ہاں, سب نے نہیں کیا, کچھ نے مخالفت کی, لیکن آہستہ سے سب قبول کرتے چلے جا رہے ہیں. اچھا, پھر اس نے سوال کیا کہ بھئی تم اپنی قوم کے سردار کے بیٹے ہو, تمہارے باپ نے کیا کیا ہے نا. تو یہ بڑا ایک پرسنل اور بڑا ڈائریکٹ سوال تھا نا. اس نے کہا, حضرت عمرو بن العاص نے کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ میرا باپ اسلام قبول نہیں کر سکا ہے نا, اور اسلام قبول کے بغیر ہی انتقال ہو گیا. اور یہ بات بالکل اسی طریقے سے تھی, یہاں سچ بولا. نے کہا کہ بھائی اچھا تم اس بات کی میرے پاس دعوت لے کر آئے ہو, تم نے کب کیا؟ تم نے اپنی قوم کا حال بیان کیا کہ اس نے بڑی اسٹرگل کی اور وہ لڑی بھی, اور ان میں سے کچھ چھوٹوں نے بھی اسلام قبول کیا, بڑوں نے بھی کیا, اور ابھی تک ایسے ہیں کہ جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. تو تم نے کب کیا؟ انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے نا قریب میں ہی کیا ہے, تو میں نے بہت جلدی نہیں کیا تھا, لیکن میں نے جس وقت اسلام قبول کیا تھا, اب دیکھیں اس کے ساتھ بڑی سمجھداری سے ایک اور بات ملا دی. میں نے جس وقت اسلام قبول کیا تھا اس وقت میں حبشہ میں تھا, اور میں تمہیں کیا بتاؤں کہ شاہ حبشہ نے بھی اسلام قبول کر لیا. اب یہ ایک بڑی چوٹ تھی. وہ میں آپ کو وہیں سے سنا دیتا ہوں, یہاں بہت خلاصہ ہے. تو اب وہ حیران ہو گیا. اس نے جواب دیا, اچھا عرب لوگ, میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا, جھوٹ کو, خاص طور پہ ان میں سے جو نفیس اور اعلیٰ خاندان کے لوگ ہوتے تھے, سردار ہوتے تھے, جھوٹ کو بہت ناپسند کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ عمر دیکھو, سوچ سمجھ کے بات دو, جواب دو. تمہیں پتہ ہے کہ ایک شریف آدمی کے لیے جھوٹ سے زیادہ بری کوئی چیز نہیں ہوتی جو اس کی عزت کو داغدار کر دیتی ہے. تو حضرت عمرو بن العاص نے یہ نہیں کہا کہ میں جھوٹ نہیں بولتا, کہا کہ ہم جھوٹ نہیں بولتے ہیں, ہمارا دین ہمیں جھوٹ بولنے کی, بہت بڑی بات ہے یہ. سفیر تھے نا,
ہمارا دین ہمیں جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دیتا ہے. اچھا اس نے پھر مزید وہ پوری انویسٹیگیشن کر رہا تھا. اس نے کہا اچھا اگر نجاشی نے اسلام قبول کر لیا ہے تو پھر روم بادشاہ کو پتہ چلے گا تو وہ تو اس کو ٹیکس دیتا ہے. بولا ہاں تم نے ٹھیک کہا, اس کو ٹیکس دیتا تھا. اور اس نے میرے سامنے کہا تھا, ابھی جو میں نے آپ کے شروع میں کہا نا, کہ جب اس نے اسلام قبول کر لیا تو اس نے کہا کہ اب اگر روم والے مجھ سے 1 درہم بھی مانگیں گے جزیہ یا ٹیکس خراج تو میں ان کو نہیں دوں گا. کہ واقعی میں اس نے کہا میں اس کا عینی شاہد ہوں. آپ سمجھے؟ اچھا ہم نے ایک اسٹریٹجی ڈسکور کی ہے, سیدھے تو ہم پڑھنے میں اس سے بڑا متاثر ہو رہا ہوں. ہم نے لنکڈ ان پہ آؤٹ ریچ کرتے ہیں اپنی پروڈکٹ سروس دیں, ہم کیا کر رہے تھے, ہم سی اوز کو میسیجز بھیجے, جواب نہیں آ رہا تھا. ایک ہمیں عاطف نے جو ہمارے مینٹر نے کہا کہ تم سی او میں نہ بھیجو, دیکھو کہ سی او کے ساتھ کون کون ہوتا ہے کمپنی, سی لیول ٹیم کون ہے, ڈائریکٹر صاحب ہیں. تو مجھے بولے کہ ہمارے پاس ایک چیز ہے جو اتنی اچھی ہے, اگر آپ مناسب سمجھیں تو اپنی لیڈر سے آپ شیئر کریں, اس کے بھی نمبر پڑیں گے. اچھا جب وہ ان کو کہے گا نا سی او کے, بھائی میں آپ کے پاس ایک چیز لے کے آیا ہوں, سی او کی بات سننے کی چانسز بڑھ جائیں گے. ہم نے کہا چلو اس کو ٹرائی کرتے ہیں, اس سے بڑا اچھے ریزلٹ جو ہے. حتیٰ کہ بھی سیلس ٹیم بیٹھی ہے نہیں, یہاں مزمل بیٹھے ہیں, زید, ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ ای میل باؤنس ہوتی تھی آؤٹ آف آفس, اور اس میں لکھا ہوتا ہے اگر میں موجود نہ ہوں تو میرے فلانے سے رابطہ کر لینا. اچھا ہم نے کہا ہمیں ایسی ای میل کا فائدہ ہوا, ہم نے پھر اس بندے کا جس کو رابطہ کیا اس کو یہ ای میل بھیجا کہ فلانے بندے نے کہا تھا, ہم نے تو فلانے سے رابطہ کیا تھا لیکن فلانے نے کہا تھا تم سے بات کرو تو اس کے واسطے سے آپ سے میسیج کریں, تو فوراً جواب آ جاتے ہیں. یعنی جب جس سے بات کرنی ہے اگر اس کا کوئی قریبی کا ریفرنس آ جائے تو بعد میں وزن بڑھ جاتا ہے. بنسبت اگر ہم اس سے ڈائریکٹلی بات کریں تو ہم اس کو نا ایز اے سیل اسٹریٹجی اپنا حصہ بنا رہے ہیں کہ اچھے اچھے ایسے لوگ ڈھونڈو جو چھٹیوں پہ گئے ہیں, کانٹیکٹ ملے گا کسی بڑے کا, وہ تو آٹو جنریٹ ہوگا نا, یہ آٹو جنریٹ ہو جائے گا, ہاں اس سے رابطے کے بغیر وہ ضرور ملے گا. تو اس سے بڑے کا وہ اپنے بڑے کا ہی لے کے جاتا ہے, پھر ہم اس کے بڑے کو اس کا نام لے کے بولیں گے جو تو چھوٹ بھی نہیں ہوگا. اس نے کہا تھا کہ آپ سے رابطہ کرنے تو اب آپ سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں, اور فوراً جب آتا ہے ہاں ہوتا ہے کیا بات کریں گے. تو میں اس سے اس کو لنک تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ وہ چھٹیوں پہ گیا ہوا ہے؟ یہ نہیں پتہ چل سکتا, اس لیے ہم کوشش کریں گے ہمیں کچھ سافٹ ویئر مل جائے گی, پتہ نہیں چلا, لیکن کئی سو میں نے بھیجے نا تو کچھ چھٹی پہ تو گئے ہوئے ہوتے ہیں, اور ڈسمبر میں تو پہنچیں گے. خیر تو اس سے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو ساری ہیومن سائیکالوجی بھی ہے, مطلب ایٹ پلے ہے نا, ادھر بھی حضرت عمر کو معلوم تھا, ہاں معلوم تھا, بڑے سے پہنچنے سے پہلے پہلے بھائی کو ساتھ ملا. ہاں, اور اس کے سارے سوالات کے, وہ سخت سوالات کے جواب بھی دے رہے تھے. اچھا ایک اور چیز اس میں سیلز کے اینگل سے دیکھی, کیونکہ آج کل دماغ جی چل رہے کہ انہوں نے نا اپنی ٹیسٹیمونیل ساتھ اٹیچ کر دی. ہاں یہی پوائنٹ ہے اس میں. ہاں یہ ٹیسٹیمونیل سے کریڈیبلٹی بڑھ جاتی ہے, بندہ حالانکہ اس نے پوچھا نہیں تھا, لیکن ہاں ساتھ لگا دی. ہاں پوچھا نہیں تھا اس نے, سیلز ٹیکٹک. ہاں ایک ساتھ میں, مطلب یہی مارکیٹنگ ہے نا, کہ ساتھ میں نے ایک اور چیز بھی لگا دی. ٹھیک ہے, اب کسٹمر ریویو بھی کہتے ہیں نا اس کو. ہاں اچھا اس میں ایک اور خاصیت ہونی چاہیے کہ جس کو آپ دے رہے ہیں نا, وہ جس کا دے رہے ہیں وہ ریلیٹ کر سکے, ریلیٹ وہ کر بادشاہ یہ بھی بادشاہ. ہاں, اور وہ بڑا بادشاہ تھا. بڑا بادشاہ, یہ تو ایک چھوٹی سی ریاست تھی, مطلب آپ سمجھیں کہ 2-4 گاؤں ملا کے نا, تو وہ حبشہ تو مطلب افریقہ کی سب سے بڑی ریاست تھی, افریقہ کی, اور ان 2 سپر پاور کے بعد تیسرا نمبر اس کا تھا. ٹھیک ہے, تو اس کی بات تو بہت بڑی تھی. ہاں اچھا, اس کے علاوہ بھی انہوں نے کچھ سوالات کیے. ٹھیک ہے, اللہ اب نے اعتراف کیا کہ بھائی آپ کی دعوت بہت, جی مشرک تھے جی جی جبھی تو قریش کو جانتے تھے, اور عمرو بن العاص کو بھی جانتے تھے, کیونکہ یہ سردار کے بیٹے تھے. تو چونکہ جانتے تھے کچھ نہ کچھ شاید بھیجا, جبھی تو فوراً سوال کیا کہ بھائی تم تو سردار کے بیٹے ہو. اچھا اب نے اعتراف کیا بھائی آپ کے سوال بڑے زبردست ہیں, اور یقیناً آپ کی نبی برحق ہیں, اور لیکن جو ہے نا میں اس حوالے سے تمہیں اپنے بھائی سے ملاقات کراؤں گا جو انہوں نے بات کی تھی. بہرحال بھائی سے ملاقات کی, بڑی مشکل سے رد و قت کے بعد بھائی سے ملاقات کی اور دعوت پیش کی. اب اس خط میں جو ہے نا وہ جو لکھا ہوا تھا یہاں,
اس خط کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہاں میں نے خط مینشن نہیں کیا، اس میں وہی اسلام کی دعوت دی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو اگر تم نے اسلام قبول کر لیا تو ٹھیک ہے، ورنہ عنقریب جو ہے نا وہ ایسے گھوڑے آئیں گے کہ جن کے جو ہے نا وہ تمہاری سلطنت کو جو ہے نا وہ رون ڈالیں گے، اور پھر تمہیں چاہے نہ چاہے ماننا ہی پڑے گا، تو ابھی مان لو تو بہتر ہے. خط میں یہ الفاظ تھے. اب یہ دیکھیں یہ کسی اور بادشاہ کو نہیں بھیجے تھے، ہے نا. اور یہ بھی تھا کہ اس کے جو بڑا بھائی تھا اس کو اپنی بادشاہت کا بڑا وہ تھا. اچھا پھر جب سوال ہوا تو اس نے یہی کہا کہ بھائی نے یہ بھی پوچھا تھا عمرو بن العاص سے کہ بھائی پھر ہم تو یہاں کے بادشاہ اسلام قبول کریں گے تو کیا ہوگا؟ بولے اللہ کے نظم کی عادت یہ ہے کہ اگر کوئی بادشاہ یا سربراہ اسلام قبول کر لیتا ہے نا تو آپ اس کو اس کی بادشاہت پہ برقرار رکھتے ہیں، تو تمہاری بادشاہت تم سے لے نہیں جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا اب بھائی سے بات ہوئی، بھائی سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ اور یہ خط پڑھا، اس نے کہا کہ بھائی میں اس کی بات کیسے مان لوں کہ جس کے گھوڑے ابھی میری سرزمین پہ پہنچے ہی نہیں ہیں. یہ تو سامنے جواب دیا. لہذا میں تو اگر میں اس طرح مان لوں گا، اتنے دور دراز کوئی بیٹھ کر مجھے کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم مان لو، لیکن ہو سکتا ہے مستقبل میں کوئی ایسی سچویشن پیش آ جائے کہ ہمارے جو ہے نا وہ سپاہی تمہارے ملک کے اندر ہوں، تو میں اگر اس کے آنے سے پہلے ہی اس کی بات مان لوں گا تو سارے عرب مجھے بیوقوف بولے گا. میں تو نہیں مانتا ہوں یہ. لیکن اس نے سامنے بات بولی. اب جب آپس میں دونوں بھائیوں کی گفتگو ہوئی، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ نبی ان کا پیغام تو بالکل سچ لگتا ہے، نشانیاں بھی ساری سچ لگتی ہیں، اور ہم سے بڑے بڑے لوگوں نے جن کے مقابلے میں ہم کچھ بھی نہیں، الفاظ ہے جن کے مقابلے ہم کچھ نہیں، ان کی دعوت کو قبول کر لیا ہے نا. تو نجاشی حبشہ کی بات تو بتا دی تھی، اور مصر کا بھی ہو سکتا ہے تذکرہ آیا ہوگا کہ اس نے اسلام قبول نہیں کیا ہے لیکن اس نے موافقت اختیار کی ہے، ہدایہ بھجوائے ہیں. اور ہو سکتا ہے روم کی بھی کوئی نہ کوئی داستان ان کے پاس آ گئی ہو. تو بڑے بڑے لوگوں نے ان کی بات قبول کر لی ہے، تو اگر ہم قبول نہیں کرتے ہیں تو یہ یعنی مشکل پیش آ سکتی ہے. پھر انہوں نے بہرحال دونوں بھائیوں نے اچھا پھر حضرت عمرو بن العاص نے کہا ٹھیک ہے بس میں نے پیغام پہنچا دیا، اسی بات کا انتظار تھا کہ تم رسپانس دے دو، رپلائی دے دو، اب میں کل چلے جاؤں گا. جب وہ یہ جواب دیا نا کہ بھائی ہم تو قبول نہیں کریں گے، تو حضرت عمرو بن العاص نے بھی کوئی ایسی بات نہیں بولی کہ آگے کوئی دھمکی آمیز ہو یا کوئی ایسی چیز ہو کہ ان کو بھڑکا دے. انہوں نے خاموشی سے کہا ٹھیک ہے میں کل چلے جاؤں گا. اب بات سوچنے کی یہ ہے کہ کل کیوں چلے جاؤں گا؟ بات ہو گئی ابھی چلے جاؤں. سوچے نا، ان کو پتا تھا کہ یہ اوپر سے کہہ رہا ہے، اندر سے یقین آ گیا کہ ان کو کہ یہ نبی برحق ہیں، لیکن چونکہ کسی بادشاہ کے لیے کسی دوسرے کی بادشاہت کو تسلیم کرنا تھا. اب ان کو معلوم تھا کہ اب میں دونوں بھائیوں کو اکیلا چھوڑ دوں تو چھوٹا والا بڑے والے کو، وہ بڑے والے کو تو بات سمجھ میں آ رہی ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں کل چلے جاؤں گا. اب دونوں کو ایک رات کا موقع دے دیا بیچ میں سوچنے کا. ٹھیک ہے، یہ بڑی زبردست بات تھی. یہ دونوں اسلام قبول کر لیا، اور یہ حضرت عمرو بن العاص کی زبردست بہترین حکمت عملی تھی کہ جس کا ہمیں پتہ چلا. اچھا جی نہیں، قوم سے مشورہ نہیں کیا انہوں نے، وہ یہ بادشاہ تھے، قوم کو اسلام پیش کیا ہوگا، اور ان کی وجہ سے ان کی پوری قوم اسلام قبول کر لی. جب اس اسلام قبول کر لیا تو اصل میں نا سرداروں کی بڑی اہمیت ہوتی تھی اس معاشرے میں، ہے نا. سردار جب کوئی ڈیسیجن لیتے تھے نا تو مطلب یہ برا سمجھا جاتا تھا کہ کوئی سردار سے پیچھے رہ جائے. عربوں کے یہاں بغاوت یا غداری یہ بہت بری چیز تھی. یعنی وہ صحراؤں میں سفر کرتے رہتے تھے نا، تو کوئی پرانے دشمن کہیں ٹکرا گئے، ہے نا، تو مثلا ہم 5-6 لوگ ہیں، وہ تو پورا لشکر ہے، مطلب 10-15 لوگ ہیں، تو اس میں جو فالوور ہوتے تھے نا قبیلے کے لوگ، وہ سردار کو کہتے تھے کہ تم چلے جاؤ، کیونکہ مطلب ہم لڑیں گے اب مارے جائیں گے. کیونکہ ہار تو ماننی نہیں نا، یہ تو کہنا نہیں ہے کہ یار سوری معاف کر دو، یہ تو ان کا مزاج نہیں تھا نا. 5 ہو یا 500 لڑنا تو تھا، بول ہم لڑیں گے اور مارے جائیں گے، تم چلے جاؤ. تو اکثر ہمیں یعنی عرب شاعری میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ وہ پھر اس وقت شعر کہتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ میں اگر اپنی ماں کا بیٹا نہیں ہوں گا اور میرا باپ فلاں 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 یہ نہیں ہوگا اگر تمہیں چھوڑ کے چلے جاؤں گا. اس کے شعر بعد میں دشمنوں نے سنا ہے کیونکہ وہ تو مر گیا. اپنے لوگوں کے ساتھ اس نے جان دے دی لیکن چھوڑنا قبول نہیں کیا، اور اگر کوئی چھوڑ کے چلے جاتا تھا تو نسلوں تک بدنام ہو جاتا تھا.
نسلوں تک اس کا قبیلہ دوبارہ قبول نہیں کرتا تھا کہ نہیں بھائی یہ تم نے ہماری ماؤں کو دودھ نہیں پیا. یعنی اس طرح کی باتیں ہوتی تھی کہ یہ کیسا ہو گیا کہ یہ اپنے ساتھیوں کو، یعنی سردار خاص طور پر اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کے چلے گیا. ٹھیک ہے. اب یہ ہمارا یہ خطوط کا جو ہم نے 8 خطوط کو وہ کہتا وہ ہو گیا. اب اس میں دوسری بات تھی جو بڑی اہم ہے، وہ مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سفیروں کو منتخب کیا تھا، تھوڑی ہم نے ان کی بایوگرافی، مطلب اس موضوع پہ اور بہت بھی تحقیق ہو سکتی ہے کہ جتنے سفیر بھیجے گئے اور کن کن جگہوں پہ بھیجے گئے اور ان کی سب کی حالات زندگی بایوگرافی کو دیکھا جائے، ان سب میں یونیک کیا کیا باتیں تھیں جو نسبتاً اور صحابہ کے مقابلے میں ممتاز تھیں، ان کو ہائی لائٹ کیا جائے، تو یہ ایک پوری ریسرچ کا موضوع ہے. ہم نے تو ان چند صحابہ، یہ جو 8-10 خطوط والے جو صحابہ تھے نا، ان کو بنیاد بنایا ہے. ان کے اندر اچھا اس میں بھی تھوڑا سا فائدہ یہ ہے کہ یہ بڑی بڑی جگہوں پہ بھیجے گئے تھے. یعنی یہ جو ہم نے 6-7 خطوط کی بات کی ہے، یہ مطلب وہ بڑی بڑی سلطنتیں تھیں کہ جہاں اہم ترین لوگ بھیجے گئے تھے، لہٰذا ان سے بھی ایک بہت اچھی ہمیں سمری مل سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، بنیادی طور پہ 2 باتیں ان سب میں مشترک تھی، 2 صفات ان تمام سفیروں میں مشترک تھی. نمبر 1، یہ غضب کے ذہین عقل مند تھے. ایک بات، یہ بہت کیا تھے؟ ذہین اور عقل مند تھے، بہت شارپ تھے. اور یہ فوراً سے نا، مطلب تھوڑی سی انفارمیشن کی بائٹس بھی ان کو مل جاتی، یہ ان کے لیے کوئی ڈیسیجن لینے کے لیے، مطلب فوری فیصلہ کرنے کے لیے کافی ہوتا تھا. یعنی عقل مند ذہین شارپ آدمی کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اگر سچویشن چینج ہو تو وہ ہینگ نہ ہو جائے کہ اور میں کیا کروں، اب کیا ہو گیا، یہ تو پلان جیسے ہی بدلے، پلان کے بدلنے کے ساتھ ساتھ اس کی حکمت عملی فوراً سے کیا ہونے لگے. یہ ایک عقل مند انسان کی نشانی یا ایک شارپ مائنڈ کی نشانی ہے. تو یہ سارے کنفیوز پرسنالٹی نہیں تھی ان میں سے کسی کی. یا پوچھا اچھا یار یہ تو یہ ہو گیا تھا، اللہ کے نبی نے تو یہ کہا تھا، نہیں بس اب میں تو پہلے پوچھوں گا پھر دیکھوں گا. اب نا یہ بھی ایک قسم کی ذہنیت ہوتی ہے نا، ضروری نہیں کہ یہ خراب ہو، یا مطلب یہ بھی ایک پرسنالٹی ہے. ان کی ایسی نہیں تھی. ہمیں ورڈ بڑا اچھے اس کے ہینگ نہیں ہو جائیں گے. تو کیا بولتے ہیں اس میں؟ بالکل صحیح، میں کہا بالکل صحیح ڈسکرپشن. ہاں، کیا پزل ہو جائیں، یہ بھی کہتے ہیں نا. پھنس جاتے ہیں نا کبھی. ہاں، تو یہ پھنسنے والے لوگ نہیں تھے. یہ بڑا اچھا آپ نے لفظ بولا، یہ یعنی کہیں پھنستے نہیں تھے، بڑی فلیکسیبلٹی تھی ان کے اندر، ہے نا. اور اچھا پھر اصول کو بہت اچھی طرح سمجھتے تھے، تو ان کو پتہ تھا کہ بھئی کہاں سے کس طرح کوئی بھی راستہ ہم لے سکتے ہیں، فوری فیصلہ کر سکتے ہیں. اور ان کو اتھارٹی بھی تھی، کیونکہ ظاہر بات ہے اللہ کے نبی ہم سے کنیکشن تو نہیں تھا اتنا دور. ایک بات. دوسری بات یہ تھی جس کو عربی میں ہم بلیغ و فصیح کہتے تھے، یہ سب بڑی خوبصورت، بڑی بہترین گفتگو کرنے والے تھے، کمیونیکیشن کے بڑے ایکسپرٹ تھے. یہ تمام میں یہ 2 صفات تو ہمیں مشترکہ ہے. یعنی کوئی ایسا سفیر نہیں تھا کہ جس کو یعنی گفتگو کرنے کا اچانک موقع مل جائے اور وہ سوچتا رہ جائے اور گفتگو نہیں کر سکے. نہیں، بس بولنے کا موقع آئے وہ مطلب ایک مطلب مشین کی طرح زبردست، اور جو بھی بولے وہ بہت عمدہ، بہت خوبصورت، جیسے کوئی موتی جڑے ہوئے ہیں، ایسے کہ وہ گفتگو سن کر لوگ مسحور ہو جائیں. زبردست، بہترین، خوبصورت گفتگو کرنے والا، باتوں کے فن کا ایکسپرٹ تھا، مثبت انداز میں گفتگو کرنے کا ماہر تھا، لوگوں کو سچویشن کو دیکھتے ہوئے الفاظ اور جملوں کا انتخاب کرنے کا ایکسپرٹ تھا. اسی کو کہتے ہیں فصیح اور بلیغ. ٹھیک ہے. تو ان سب میں یہ 2 باتیں تو مشترکہ تھی. ٹھیک ہے. اور کیا چیزیں تھیں وہ ہم دیکھتے ہیں. ہم نے جو جن لوگوں کا جائزہ لینا ہے ان میں یہ حضرات ہیں، ان میں سے یہ 6 ہیں، سمجھ لیں گے یہ 6 ہیں، باقی ان 4 کو چھوڑ دیں. ان 6 کا ہم نے جائزہ لیا ہے، اور جائزہ لے کر پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو انتخاب کیا نا، اس میں ہم نے بڑی محنت سے نا 10 صفات نکالی ہیں. ان میں کچھ کامن بھی ہیں لیکن ان کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی تھی. کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جس میں ان میں سے 10 میں سے کوئی ایک بھی مس ہو. یہ بات ہے، ان سب کے سب میں یہ 10 باتیں پائی جا رہی تھی. ان میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ اس میں سے ان 10 باتوں میں سے کوئی بات اس کے اندر مس ہو. ٹھیک ہے. تو ہم 10 باتیں دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ نبیل بھائی آپ سے بات کریں. نبیل بھائی یہ والی بڑی اہم ہے، آپ کی توجہ چاہیے. ہاں بس 15 منٹ آپ کے ہیں، میں آپ کو دے رہا ہوں انشاءاللہ. 15 پہ دے رہا ہوں.
نہیں اگلی دفعہ تو نہیں کر سکتے نا، وہ تو آپ اس کا بھی اعلان کرنا ہے اپنے ساتھیوں میں. ہاں صداقت و امانتداری، یہ جو سب لوگ تھے نا یہ سچے تھے، چاہے انہوں نے قریب میں اسلام قبول کیا ہے دیر سے یا شروع سے، ان سب کے بارے میں مشہور تھا. مطلب ان کی جو ہے نا وہ مطلب ان کی آپ سمجھیں کہ ان کا تعارف ہی ہوتا تھا سچائی سے، یعنی بالکل کھرے آدمی تھے ان سب کے سب، ٹھیک ہے، اور امانت دار سمجھے جاتے تھے. اور یہ بات بڑی اہم ہے، سچائی کے بغیر کوئی بھی پیغام مؤثر، یعنی اسلام کوئی ہے کہ کوئی میسیج بڑا پر اثر ہو، افیکٹو ہو، اور اسلام کی تعلیم نہیں ہے کہ وہ جھوٹ کی ملمہ سازی کے ساتھ اس کو جو ہے نا وہ افیکٹو بنایا جائے. اسلام سچ کی طاقت کو تسلیم کرتا ہے نا، اور سچ کو خوبصورت بہترین انداز میں بالکل بولنا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن جو ہے وہ لوگوں کے لیے قابل قبول ہو، اس کے لیے سچ کے ساتھ جھوٹ کو ملانا یہ اسلام پسند نہیں کرتا، چونکہ ان لوگوں کو اسلام کا میسیج پہنچانا تھا. اور کوئی بھی ایسی سچویشن آ سکتی تھی، جیسے کہ کتنے طویل سوال و جواب ہوئے نا، ہے نا، تو ہو سکتا ہے اور لوگوں سے بھی ہوئے ہوں، بادشاہ نہیں نیچے وزیروں نے کی ہوں، ایک دم سے تو بادشاہ کے پاس نہیں پہنچ جاتا ہے. تو یہ جو بھی بات بولیں خوبصورت بولیں، زبردست بولیں، جو بھی ڈائریکٹ سوال کیے جائیں وہ بھی ان کا زبردست جواب دیں، لیکن جو بھی بولیں سچ بولیں. اور ان کی طبیعت و مزاج میں جھوٹ کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے، ورنہ کبھی کبھار بسا اوقات عادت ہوتی ہے نا، یا انسان سچ بولنے کا عادی نہیں ہوتا ہے تو پھر کبھی کچھ بات اس کی زبان سے نکل ہی جاتی. تو ان سب کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، اور ذرا سے بھی خلاف واقعہ بات نہیں کرتے تھے، سچ کو بہت خوبصورت انداز میں بیان کرتے تھے، مخاطب کو سمجھتے ہوئے بیان کرتے تھے، یہ ان کی خصوصیت تھی. اچھا فصاحت بالا تو میں نے بتا دیا، یہ سب قادر الکلام لوگ تھے. اگر ہم نے شروع میں حضرت مصعب بن عمیر کو بھی اس فہرست میں شامل کیا تھا نا، جب ہم صفات جمع کی تو ان کو بھی دیکھا، سب سے پہلے اسلام کے سفیر وہی تھے، بہت ہی خوبصورت بیان کرتے تھے وہ. حضرت حاطب بن ابی بلتعہ جن کو مصر بھیجا تھا، وہ بڑے حاضر جواب تھے. حاضر جواب کو کیا کہتے ہیں؟ مطلب اچانک کوئی بات آئے وہ فوراً سے بڑا خوبصورت جواب دے دیا جائے، ہیں انٹلیکچوئل کہہ سکتے ہیں آپ، مطلب جی، یعنی جس کو یہ سوچنا نہیں پڑے کہ اچھا یار اس کا کیا جواب دیا جائے. اگر وہ فوراً سے کوئی اعتراض ہو جائے تو وہ اعتراض سے بھی زیادہ پاورفل جواب فوراً دے سکے، اس کو کہتے ہیں حاضر جواب، ٹھیک ہے نا. اور جس کو جواب معقول جواب سوچنے کے لیے وقت نہیں چاہیے ہو زیادہ، ہے نا. تو یہ بڑے زبردست بہترین تھے. وہ مصر کے بادشاہ نے ان سے سوال بھی کیے تھے، ٹھیک ہے، اور وہ ایک سوال اس قسم کا بھی تھا کہ بھئی تم ایسے نبی کی پیروی کیوں کر رہے ہو. ہاں یہ سوال، اب یہ دیکھو مشکل سوال تھا، تم ایسے نبی کو کیسے مان رہے ہو. اب ڈائریکٹ ان پہ سوال تھا نا، وہ پرسنل تھا کہ جس کو اس کی قوم والوں نے نکال دیا. یہ بھرے دربار میں کس سے پوچھ رہے ہیں؟ حاطب بن ابی بلتعہ، جواب بتائیں. اب ایک جواب میں آپ یہ بھی دے سکتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے، قومیں تو مخالفت کرتی ہیں، یہ تو سنتیں ہیں انبیاء کی، قوم تو نہیں مانتی ہے. بات جواب صحیح ہے یہ بھی، لیکن یہ مطمئن کرنے والا ہے؟ لاجواب کر دینے والا جو اس کی زبان بند کر دے. مطلب ذرا سمجھداری کے ساتھ کیا جواب ہوگا بتائیں. اور جیسا کہ یہ پرسنل اٹیک ہے نا، وہ بھی اس پر انڈائریکٹلی پرسنل اٹیک ہو جب اس کی زبان بند ہوگی. کیسا؟ میں جواب بتاؤں گا پھر. اس نے کہا کہ یار کیا بات کرتے ہو، وہ عیسائی تھے، تم تو ایسی نبی کی پیروی کر رہے ہو کہ تمہارے مطابق تمہاری قوم نے ان کو پھانسی پہ لٹکا دیا. ہم تو نہیں مانتے کہ پھانسی پہ لٹکا دیا ہے، تمہارے مطابق تمہاری قوم نے تو تمہارے نبی کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا ہے. تو تم ایسے نبی کی پیروی کرتے ہوئے تمہیں مسئلہ نہیں ہو رہا ہے، اور ہم سے پوچھ رہے ہو کہ ہماری قوم نے نکال دیا تو اس کی پیروی کیوں کر رہے ہو. اب اس کے بعد وہ کوئی جواب دے سکتا تھا؟ یہ حاضر جواب حضرت حاطب بن ابی بلتعہ ہے نا. ٹھیک ہے. اب اس میں ایسا بھی نہیں تھا کہ مطلب یہ کوئی بدتمیزی کی تھی، لیکن کہا کہ مطلب یہ سوال بنتا نہیں ہے. کیونکہ پھر اگر یہ سوال بنتا ہے تو پھر اس کا جواب کیا ہے؟ اور اس کا کوئی جواب تھا نہیں، تو یہ سوال خود بخود کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا، چلو آگے بڑھو. ٹھیک ہے نا. تو اس کو سوال کو بیریئر بننے نہیں دیا، اس کو بالکل صاف کر دیا جھاڑو لگا کے.
تو کمیونیکیشن بڑی زبردست تھی. تیسری بڑی ایک تھی, یہ بڑے بھائی صاحب علم لوگ تھے. اسلام کے یہاں بھائی علم کی سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ قرآن و حدیث ہے نا. تو ان میں سے اکثر جو ہے نا وہ قرآن کریم کے حافظ بھی تھے, اور جو شروع سے اسلام لائے وہ تو تھے ہی, اور یہ بڑے سمجھدار لوگ تھے, اور حضرت دحیہ کلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. تو یہ تو بعد میں یعنی یہ تو مسئلے بھی بتاتے تھے. علم کے بغیر کوئی بھی جو نمائندہ ہو آپ کے پیغام کا وہ مؤثر نہیں ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس کو پتہ ہونا چاہیے وہ کس چیز کی دعوت دے رہا ہے, اس کی روح سے واقف ہونا چاہیے. ایسا سرسری نہیں کہ اچھا یار یہ بیچ دینا, اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیوں کیا ہے بھائی, تاکہ جبھی تو وہ گفتگو کو بہتر کر سکے گا, مشکل سوالات کے جواب دے سکے گا. تو یہ سب جس دین کی دعوت دے رہے تھے اس دین کا بھرپور علم رکھتے تھے. تیسری چیز. چوتھی چیز تھی نالج اور وزڈم تھا ان کے پاس. ان سب کے اخلاق بڑے بہترین تھے. اب دیکھیں اخلاق کا تعلق ایک اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ آپ دوسروں سے اچھے طریقے سے ملیں, لیکن بعض لوگوں کی مطلب جو ہے نا وہ شخصیت ایسی ہوتی ہے کہ ان کے لیے مطلب مسکرا کے ملنا ذرا سا مشکل ہوتا ہے. یعنی بعض لوگوں کی شخصیت یا وہ ان کے فیس ایکسپریشن ایسے ہوتے ہیں کہ سامنے والوں کو بہت اچھی فیلنگ نہیں آتی. حالانکہ ایسا نہیں کہ وہ ناراض ہے نا, لیکن وہ لگتے کیا ہیں؟ ناراض ہیں. قریبی لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ ہے ہی ایسے, لیکن جو پہلا شخص وہ ملے گا وہ بولے گا یار کیا مطلب غصے میں لگ رہے ہیں کیا؟ نہیں غصے میں نہیں, ان کا انداز اسی طرح ہے نا. تو خوش اخلاقی میں ایک یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ آپ جب مل رہے ہوں تو آپ کی باڈی لینگویج, آپ کی آنکھیں, آپ کا چہرہ, یہ لوگوں کو ایک پازیٹیو میسیج اور انرجی دے رہا ہو, ہے نا. تو ایسا نہیں کہ صرف گفتگو, پھر آپ کا ردھم گفتگو کا, بات چیت کا, الفاظ کا چناؤ, آپ کا رسپانس دینا, ان کے لیے الفاظ منتخب کرنا, یہ سب خوش اخلاقی میں آ جائیں گے. تو یہ لوگ بائی ڈیفالٹ ہی ایسے تھے کہ بڑے زبردست بہترین مطلب جو ہے نا گفتگو کرنے والے تو تھے زبان کے, لیکن اپنی باڈی لینگویج سے بھی بڑا زبردست اور خوشگوار پیغام دینے والے تھے. خوش اخلاقی کو ہم اس طرح لے رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ بڑی زبردست ان کی بات تھی. اور ظاہر بات ہے ہمیں پتہ ہے کہ جو کمیونیکیشن جو ہے نا وہ جو وربل ہوتی ہے وہ تو 30% ہوتی ہے. اچھا, وہ بہت بڑا فگر ہو گیا. تو بقیہ ساری جو کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ تو کیا ہوتی ہے؟ نان وربل ہوتی ہے. 90% ہو, 80% ہو, میرے خیال سے مختلف ہیں اس میں, میجورٹی یہ ہے. تو اگر وہ انسان ایسا ہو کہ وہ اپنی آنکھوں, اس کی آنکھوں میں چمک نہ ہو, ٹھیک ہے نا, اس کے چہرے پہ خوشگوار تاثر نہ ہو, اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ نہ ہو, اس کے جسم سے انرجی پھوٹتی نہ ہو, پازیٹیو انرجی نہ پھوٹتی ہو, ٹھیک ہے, اور وہ ایسے مطلب سست ہاں سوچ لو کیا کرنا ہے دیکھ لو, ہاں آواز میں اس کی پاور نہ ہو, آواز میں اس کا جو ہے نا وہ ایک جو ہے وہ کیا کہیں گے, پاور ہی کہیں, ہاں ایک خوبصورتی نہ ہو. تو یہاں ہم خوش اخلاقی سے مراد یہ لے رہے ہیں. ورنہ دیکھو اس کو کوئی بیٹی تھوڑی دینی تھی کہ وہ یہ دیکھے اچھے اخلاق ہے, اس کے ساتھ 5 منٹ کا رہنا ہے, خوش اخلاقی کیا دیکھے گا وہ؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہاں خوش اخلاقی سے مراد یہ ہے کہ یہ لوگ نا مطلب تھے ہی ایسے کہ جب یہ کسی کے ساتھ محفل مجلس میں بیٹھیں گے تو وہ گلے گلزار بنا دیں گے. کچھ شخصیت ایسی ہوتی ہے نا کہ وہ کمرے میں آ جائیں, اس سے پہلے سب ایک دوسرے کا منہ تک رہے تھے, وہ آ جائیں تو بس ایسی ان کی طبیعتیں تھی. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں محفل گلے گلزار ہو, وہ آ جاتی ہے محفل ہی ختم ہو جاتی. اب دیکھو یہ ہے اللہ کی طرف سے بھی تقسیم ہے. اب بائی ڈیفالٹ اگر کسی کے ساتھ ہو تو پھر ہمیں لیکن دل پہ نہیں لینا ہے. لیکن ہم تو یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کا انتخاب کیا ان کی شخصیت میں کیا بات تھی. ٹھیک ہے, ہمارے پاس وقت کم ہے. اچھا, تحمل و بردباری, نرمی سے پیش آنا بھائی, ایموشنل نہیں ہو جاتے ہوں بات پہ. ہاں یار یہ کیوں کہا, اس طرح کیوں بولا, یہاں کیوں نہیں بٹھایا, ایسے کیوں کیا, کہ یار کوئی مطلب عزت ہی نہیں تھی, یہ کوئی بات ہوتی ہے, میں گھر کا بڑا داماد ہوں, مجھے ملا ہے نہیں شادیوں میں کسی سے. بہرحال سختیاں پیش آئے برداشت کرنا, ہے نا. یہ اسی وقت ہوگا کہ جب وہ کوئی بڑا ویژن ہو اس کا, ہے نا, اور وہ اپنے آپ کو پیش کرنے نہ گیا ہو بلکہ ایک بڑا. تو اپنی ذات اگر چھوٹی بھی ہو جائے تو اس کو پرواہ نہ ہو. بڑے ویژن والے ان چھوٹی باتوں کو اہمیت نہیں دیتے. نہیں مجھ سے اچھا مجھ سے پیش آئے نا, کوئی مسئلہ نہیں,
بات کو تو توجہ سے سن رہا ہے نا, یہ اس نے غور کرنے کا وقت تو لیا ہے نا, ٹھیک ہے. پرسنل نہ لیں ان کی چیزوں کو, صبر کریں, ہے نا. جلد بازی سے کام خراب ہو جاتا ہے. اب یہ دیکھیں حضرت عمرو بن العاص نے کتنا صبر کیا, ہفتوں, یہ پوری جو کنورزیشن ہوئی کم از کم 2-3 ہفتے وہاں رہے وہ ڈیل ڈن کر کے آئے, ٹھیک ہے. اتنا کون ایجنٹ صبر کرے گا, 2-3 ہفتے تک رہ رہا ہے نا. اچھا, یہ بڑی خوبصورت بات ہے. ان سب کے اندر ایک مشترکہ بات یہ تھی, وہ حضرت دحیہ کلبی ان میں سب سے زیادہ تھے, سب نے مشترکہ بات یہ تھی کہ بڑی نا, یہ بڑے ہینڈسم اور گڈ لکنگ تھے یہ سارے لوگ. ایسا نہیں تھا ان کی توندیں نکلی ہوئی تھیں اور جو ہے نا وہ مطلب فزیکلی وہ دیکھنے میں اچھے نہیں لگتے. اب یہ بھی دیکھو اللہ کی طرف سے ہے, لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے نا, جو مطلب جو شخص پریزنٹ کر رہا ہے نا, وہ اس کو دیکھ کر بھی انسانی نفسیات ہے, وہ جو نا وہ قریب آتے ہیں یا دور جاتے ہیں. امامت کی اس میں بھی ہے نا کہ ہاں رسول میں کہ جو پھر جی, اگر علم میں برابر ہوں تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ خوبصورتی وجاہت. اور آخر میں ایک زبردست بات ہے, شادی ہاں اس میں بھی برابر ہو. تو دیکھو جس کی شادی ہے اس کے امامت ہے, اس کی جی زیادہ شادی ہاں پہلی تو کر لو. ان یہ سب لوگ نا بڑے یعنی خوبصورت لوگ تھے. وہ ہے کہ جن کو کہا جائے خوبصورت. اور ان میں حضرت دحیہ کلبی تو بہت خوبصورت ہے. حضرت جبریل جب بھی وحی لے کر آتے تھے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آتے تھے. یہ بھی ایک بڑی نشانی ہے نا, کہ انسانوں میں سے خوبصورت شکل کو اختیار کرتے تھے. شخصیت پہلا تاثر بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے جو نا جب آپ ملنے جاتے ہیں, ہے نا, یہ بہت ضروری ہے. اچھا جی, ذہانت فطانت کی ہم نے بات کر لی. حضرت مصبی ذہین مشہور تھے, اس پر ہم نے بات کر لی, اس کو ہم آگے بڑھا لیتے ہیں. اچھا, یہ سب بھائی لیڈر بھی تھے. یہ سب کیا تھے, لیڈر تھے. یعنی جہاں کہیں موقع آتا یہ فوری طور پر لوگوں کو ساتھ لے کر چل سکتے تھے, لیڈ کر سکتے تھے, ٹھیک ہے نا. یہ ون مین آرمی نہیں تھے کہ خود سے مطلب ان کے اندر ایک ہیرو پن کا وہ نہیں تھا کہ مطلب میں ہی سب کچھ ہوں. ٹیم کو بھی ساتھ لے کے چل سکتے تھے. حضرت مصعب بن عمیر نے وہاں ٹیم بنائی تھی, وہ جو ہم ابھی کہہ رہے تھے یثرب کے 4 چاند. 2-3 بڑے لیڈر کو اپنے ساتھ ملایا, ان کو وہ چونکہ لوکل تھے, ٹھیک ہے, حضرت اسد بن زرارہ اور دیگر کوئی صحابہ تھے, اور ان کو پمپ کیا, ان کو ساتھ لیا. وہ ینگ نوجوان تھے, ان کے ساتھ مل کر, یہ خود بھی نوجوان تھے, خوب زبردست محنت کی, ٹیم بنا کے کام کیا. اب لوگوں کو متحد نہیں کر سکتے, اور فلیکسیبلٹی تھی بڑی ان کے اندر, کیونکہ ان کو دیکھیں مختلف ماحول میں بھیجا, مختلف کلچر میں بھیجا, مختلف جزیروں میں بھیجا, مختلف بر اعظم میں بھیجا, مختلف زبان والوں کے پاس بھیجا, جن کی رسوم, جن کی ثقافت ہر ایک کی الگ ہوتی ہے نا. تو یہ مطلب اس کو سمجھ کر ممکنہ حد تک اپنے آپ کو اس میں ڈھال لینے کی, گفتگو میں, انداز میں, بات چیت میں, ریچولز میں جو ان کے دربار کے آداب ہیں, یہ صلاحیت تھی. یہ بند گلی میں کھڑے نہیں ہو جاتے تھے, ہم تو اسی طرح کرتے ہیں بھائی, ٹھیک ہے کرنا ہے تو کرو ورنہ نہیں. یہ اللہ کے نبی سے سیکھا تھا, کیونکہ جب آپ کو پتہ چلا تھا کہ بغیر خط کے بادشاہ مہر کے, تو آپ نے بھی خط مہر بنوائی نا, یہ تو ہم نے شروع میں پڑھا تھا. تو فلیکسیبلٹی بڑی تھی, اڈوپٹیبلٹی بڑی تھی ان کے اندر. اور دوسری بات ہے تعلق بنانا, تعلق قائم کرنا, بنے ہوئے تعلق کو مضبوط کرنا, یہ ریلیشن بلڈنگ, یہ ان کی زبردست اسکل, ٹھیک ہے. تو یہ کامن تھی سب میں, کوئی ایک بات بھی ایسی ان میں سے نہیں تھی انشاءاللہ کہ جو ان 10 میں سے کسی ایک میں بھی مس ہوگی. ہاں اس کے علاوہ بھی چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن ان 10 باتیں ان سب میں کیا تھی, کامن تھی. اور سب میں جو پاورفل اور سب سے اہم ترین بات وہ تھی ان کے ذہین و فطین ہونا, اور ان کا بہترین گفتگو کرنا, ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو یہ ہم نے ایک نکالا تھا یہ کہ ان کی کچھ زندگی سے نا, پہلے میں نے کہا تھا واقعات زندگی کے لکھ دوں, لیکن وہ لمبا ہو رہا تھا. ان کی زندگی کی کچھ 2-4 صحابہ کے ہم نے زندگی کی چیزیں نکالی تھی, اور یہ کیا کیا ان کی صفات تھی یہ تھوڑا سا الگ سے بھی نکال لیے. یونیک جو صفات تھی نا وہ وہی ہیں جو ہم نے آپ کو ابھی بتائیں, ٹھیک ہے. مزید کچھ اور بھی چیزیں تھیں وہ بھی یہاں کر دیا, اور آج کل اس کو ہم میپ کر سکتے ہیں. اگر نبیل بھائی اس کی روشنی میں بھی آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں پلیز. ہاں